بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات اور وظائف کی دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور عملیات کرنے والے بھی اور سکھانے والے بھی بے شمار لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے اثر کی تو کسی کسی کا عمل ہی اثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر حرص و طمع اور لالچ اتنی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے کہ جس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ عمل میں کر لوں گا تو دوسروں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لوں گا، میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں گا، بہت بڑا پیر علامہ بن جاؤں گا، لیکن اخلاص، صدق اور نیت کے درست ہونے کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے۔ صحبت کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو بزرگان دین کی تعلیمات ہوتی ہیں، جب تک ان کو فالو نہ کیا جائے، ان کو عملی زندگی میں اپنایا نہ جائے تو آپ بیٹھے پڑھتے رہیں، بس پڑھنا ہے، اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ جگہ کا پاک اور صاف ہونا، نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کی شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور اس نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا۔ اسی طرح عمل کے لیے بھی جگہ کا پاک صاف ہونا اور تنہائی میں ہونا، جہاں کوئی بندہ دیکھ نہ سکے، اور وقت کا ہونا بھی۔ بعض عملیات جو وقت کا تقاضا کرتے ہیں، فجر کے اوقات میں، دوپہر کے وقت میں، شام کے وقت میں اور رات کے وقت میں، یہ شرط ہے۔ لباس کا ہونا ایک خاص رنگ کا، چاہے وہ سفید ہو، کالا ہو یا سبز ہو، اور پھر کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا۔ مرغن قسم کی غذائیں کھا کر، جن کے لیے عملیات کے لیے پرہیز لازم ہے، ترک حیوانات، جلالی اور جمالی دونوں، جب تک یہ نہ ہوں تو آپ کا صرف تو پڑھنا ہی ہے نا، اس نے کیا اثر کرنا ہے۔ اس لیے صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جس سے عمل لیا جا رہا ہو اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اعتقاد رکھنا، عقیدت اور محبت سے پیش آنا۔ میں نے کسی بیان میں یہ کہا تھا نا کہ ایک عمل کسی سائنسدان سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، پائلٹ، انجینئر کے خاص ایک اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے تو وہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے، وہ پائلٹ بنیں گے، وہ سائنسدان بنیں گے۔ تو اس لیے یہاں اعتقاد کا ہونا، حسن ظن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں جب عمل کے لیے بیٹھا جاتا ہے نا تو بعض ایسی چیزیں ہیں، خوشبو ہو گئی، بخورات ہو گئے، جن کو جلایا جاتا ہے، دھواں نکلتا ہے، وہ ان موکلات کی، ان جنات کی
خوراک ہوتی ہے، اور بغیر خوراک کے، بغیر کھائے پیے، بغیر کوئی ہدیہ شکرانہ لیے کام نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی للہ فی اللہ عطا کر دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی صاحب نظر ہو، اس کا دل غنی ہو، وہ سخاوت کرنے والا ہو اور اس کے حقیقت اور معنی کو جانتا ہو، ایک علیحدہ بات ہے۔ اعزازی طور پہ کسی کو دے دے، اپنی نظر سے وہ فیض ٹرانسفر کر دے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ فیس دے کے لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی ہمارا کام نہیں ہوا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، اس کو واپس کریں گے؟ ہدیہ شکرانہ جب کسی کو دیا جاتا ہے نا تو اس کو کہنا ہمارا مطلب پورا نہیں ہوا تو کیا آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں؟ ہم پھر کیا کریں؟ صحبت کی برکات اور ثمرات دیکھیے۔ شیخ ابو الفتح محمد بن سلیمان نے اپنے مشائخ کرام سے اس حدیث کو بالاسناد نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور جب وہ ایسی جماعت کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آؤ آؤ اپنے مقصد کی طرف، جس محفل کی تلاش تھی وہ محفل مل گئی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے ذکر میں آپ تسبیح کریں، تحلیل کریں، تمجید، تکبیر، کوئی ذکر، کوئی اللہ کا نام، کوئی قرآنی آیت، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں، اور بیٹھ کے دیکھیے۔ یہ نہ کہ کوئی جنتر منتر تنتر کوئی چلہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں تو چلہ بھی کریں، تو ایسا چلہ ہونا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو بزرگان دین نے کیا، جو معین الدین چشتی اجمیری نے کیا، جو خواجہ علی حجویری نے کیا، تو چلہ کرے نا۔ میر علی شاہ صاحب نے کیا، ایسا چلہ کرے نا، پتہ چلے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انوار و تجلیات لے کر نازل ہو رہے ہیں، پھر پتہ چلے۔ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بند کمرے میں جب ذکر کرتے ان کے اعضاء مختلف کٹ جاتے، بازو علیحدہ، گردن علیحدہ، پاؤں علیحدہ ایسے ہو جاتے، اور ایسی صورت میں جب انتہائی جلالی قسم کے وظائف ہوں تو کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اس کام کو ایک حیرت سمجھ کے کیا ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ ایسے جلالی قسم کے عملیات ہوتے ہیں، ہاں آپ ٹھنڈے یخ پانی میں بیٹھیں اور پانی بھی گرم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کی مسافت، جس کی مدت، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی 500 سال کی راہ کی مسافت ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کیمیکل، کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ جس کے کرنے سے آخرت کے اندر کیا ہو، ذخیرہ ہو جائے، آخرت کے اندر راہیں ہموار ہو جائیں، آخرت کے اندر وہ منزلیں مل جائیں۔ اس لیے اس سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو اور اللہ اکبر کو، ماشاء اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام انک علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو 100 بار پڑھ لیں، 100 بار۔ تو اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ 100 اونٹ کو اللہ کی راہ میں صدقے اور خیرات کے طور پہ دینا، 100 غلاموں کو آزاد کرنا، 100 مساکین کو کھانا کھلانا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب ہم اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے
یہ اسی کلام کو پڑھیں گے، میرے پاس موکلات آ جائیں گے، جنات آ جائیں گے، تو کیا کرے گا پھر؟ یہ تو موکلات اور جنات ایک عام انسان کے پاس بھی آ جاتے ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں نہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں نہ پڑھیں، سورہ یاسین یا اس کی کوئی آیت یا قرآن کو آیت پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی بھی کلام پڑھ لیں، موکلات تو ہر چیز کے وہ آ جائیں گے۔ جب آ جائیں گے تو آپ ان سے غیر شرعی کام کریں یا کروانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی دنیا ہی دنیا نہ، آخرت تو نہ رہی نا۔ تو اس لیے کسی صاحب نظر سے پہلے اپنی تشخیص کرا لو، جس میں دنیا کے بھی اور دین کے بھی اور آخرت کے بھی فائدے ہوں، صرف ایک سائڈ کو نہ دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جب وہ اعمال لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں الہی وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد میں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا کریں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ حمد و ثنا کرتے۔ فرماتا وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ آپ سے جنت کے طلبگار ہیں۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی تمنا، ان کی طلب، ان کا شوق، ان کا ذوق اور بڑھ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ دوزخ کے آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اس گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ بلا شبہ شک میں نے ان کو بخش دیا۔ رب العالمین ان میں سے ایک فلاں آدمی بھی ہے جس کا اس جماعت والوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ وہاں کسی اور کام کے لیے آیا تھا پھر اٹھ کر چلا گیا۔ تو اس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وہ سب ہم نشین اور ہم صحبت ہیں، اس لیے ہم ان کی ہم نشینی اور ہم صحبت کے لحاظ سے بھی وہ نامراد نہیں کریں گے اس کو، یعنی اس کو بھی جنت عطا ہوئی۔ تو اس لیے کسی صاحب کشف سے، صاحب عمل سے، صاحب مراتب سے، صاحب کشف کرامت سے آپ کیا کریں؟ بیٹھیں۔ آپ کے وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نظر کیمیا ہی آپ کے لیے کیا ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس لیے جب عملیات اور وظائف کے اندر تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں جو بیان کی گئی ہیں، لباس کا، جگہ کا، وقت کا، کلام کا، اور توجہ، ارتکاز، اخلاص، تو پھر آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر مجھ سے یا کسی سے وظیفہ لے کے، عمل لے کے کرتے ہیں لیکن وہ حسن ظن نہیں، وہ عقیدت نہیں، وہ محبت نہیں، وہ یقین نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ آج کل ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں، بس ادھر سے پڑھا ادھر سے عمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، کہیں بھی نہیں ہے۔ جہاں بھی دنیا کے کائنات کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، اگر ایسا ہوتا تھا تو کائنات کی سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اعظم کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، تکلیفیں بھی اٹھائی، بھوک بھی، پیاس بھی، ہر چیز برداشت کی، اس پہ صبر کیا، تو پھر یہ چیزیں اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے پہلے دن سے، ان کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کائنات کا نظام ہے ایک، تو لہٰذا حسن ظن، یقین اور اعتقاد کا ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ اس کو 100 بار پڑھ کے دیکھیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھیے، قلبی سکون اور اطمینان ملے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے اس کلمے کا۔